ہندوستان سے کسی نے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ہر منٹ کو دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کیا آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. تو دنیا میں بلینز آف پیپل رہتے ہیں یہاں پہ، تو یہ اللہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں دیکھ رہا ہے اور جج کر رہا ہے. تو کہنے لگے میری سمجھ میں بات نہیں آتی. سمپل سا انہوں نے لکھ کے مجھے بھیج دیا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. ان کو سمجھائیں کہ اللہ کون ہے. بھائی اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس لیے کہ آپ بندے ہیں اور بندے کا کام بندگی ہے. آپ اپنے کام میں لگ جائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. آپ اصل میں اپنے کام میں نہیں لگے ہوئے. دیکھو خدا کا کام خدائی کرنا ہے، بندے کا نام بندگی کرنا ہے. آپ چونکہ بندگی نہیں کر رہے ہیں، آپ بندگی میں لگ جائیں، 5 وقت کی نماز، تہجد کی توفیق نصیب ہو تو اس میں کھڑے ہو جائیں، تلاوت کلام پاک، تسبیحات، ذکر و اذکار اور خلق خدا کی خدمت، آپ اپنی بندگی میں لگ جائیں اور خدا کو خدائی کرنے دیں. اور خدائی کیسے کرتا ہے اس کے اندر آپ انٹرفیئرنس نہ کریں. دنیا کے اندر باس جو ہے کچھ کرتا ہے تو باس اپنے ورکر کی انٹرفیئرنس پسند نہیں کرتا. حالانکہ باس میں اور اس کے ورکر میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی ہکتا موتا ہے، یہ بھی ہکتا موتا ہے. وہ بھی کھانے پینے کا محتاج، یہ بھی کھانے پینے کا محتاج ہے. وہ بھی مرے گا، یہ بھی مرے گا. تو باس میں ورکر میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس سے کہ ایک ہمارا بنایا ہوئے اسٹیٹس ہے، یہ باس ہے یہ ورکر ہے. کوئی فرق نہیں. اس کے باوجود وہ جو ہے انٹرفیئرنس پسند نہیں کرتا باس. وہ کہتا ہے کہ نو یور بزنس. میں نے کہہ دیا یو ہیو ٹو ڈو، یو ہیو ٹو ڈو تو ڈو بس. اور کہتے نہیں لے کے وائی، او وائی، چلو اگلی چھٹی آپ کی، تو تم کون ہوتے پوچھنے والے. تو یہاں تو یہ حالت ہے. تو اپنی جیسی مخلوق دوسری مخلوق کے اندر انفلوئنس پسند نہیں کرتی. تو اس مخلوق اور خالق کے اندر تو وہ فرق ہے کہ جس فرق کا بیان کرنا بھی مشکل ہے. تو خالق اور مخلوق میں اتنا ایسا بڑا فرق. ایک خالق ہے جسے بنایا، ایک وہ جو بنا ہوا ہے. تو اس بنے والا اگر اس کے خالق کی خالقیت کے اندر وہ دخیل ہو اور اس کے اندر یہ کہے کہ جی یہ کیسے آپ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ نن یور بزنس، یہ آپ کا کام نہیں. ان کو اپنی خدائی کرنے دیں، آپ اپنی بندگی میں لگیں. تبھی قرآن میں اللہ نے کہا لا یسأل عما یفعل. تمہارا رب جو کرتا ہے اس کے بارے میں تمہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے. یہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں پتہ کیسے کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری صفات و ذات اور ہماری احوال اور کمالات کا تمہارے دماغ کے اندر جگہ ہی نہیں کہ اس کو سوچ بھی سکیں، تصور بھی کر سکیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کی تو یہ کہا کہ اے رب ذوالجلال کہ جو میں آپ پر ویسی حمد و ثنا کرتا ہوں جیسی تو اپنے آپ پہ کرتا ہے. وہ حمد و ثنا میری طرف سے قبول فرما، کیونکہ تو خود اپنی حمد و ثنا کرے گا. اپنے کمالات کو تو جس طرح جانتا ہے ہم تو اس کو جان بھی نہیں سکتے. نبی آخر زمان یہ بات کہہ رہے ہیں. تو میں اور آپ کیسے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ میاں سمیع ہے، بصیر ہے، ساری دنیا بلین اور لوگوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، یہ کیسے واچ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا سوال احمقانہ کیوں؟ ہم اصل میں بندگی میں نہیں لگے ہوئے. بندگی میں لگے ہوں تو ہمیں اس کی خدائی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیسے کرتا ہے، کیسے دیکھتا ہے اور کیسے ساری دنیا کو ٹیکل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آج تو ایک کیمرہ، یہ کیمرہ یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرہ آپ سامنے بلڈنگ پہ لگا دیں، دنیا لاکھوں انسانوں کو کیمرہ واچ کر رہا ہوتا ہے. لاکھوں انسان کیمرے کی آنکھ کے اندر آ رہے ہیں. آپ آج اس کیمرے کے ذریعے سے آپ ایک ایک بندے کو ڈھونڈتے ہیں. آج سیکورٹی کے ادارے، آج ایجنسیاں اسے ڈھونڈتی ہیں. یہ کیمرے میں وہ ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھو، او یہ ہے، گول دائرہ لگا دو ریڈ، یہ مجرم، یہ مجرم. تو کیمرے کی آنکھ لاکھوں لوگوں کو ایک وقت میں فوکس کر کے آپ کو دے رہی ہے. اور یہ کیمرہ تو نتھنگ ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے کیمرے کی جیسی آنکھیں ایک نہیں لاکھوں کروڑ پیدا کر رکھی، اس کی آنکھ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی آنکھ کیسے دیکھتی ہوگی؟ کیسے بلین لوگ جو ہے اس کی آنکھ ایک آنکھ کے اندر نظر آتے ہوں گے. اور آج ایک جو چھوٹی سی اسپیکر جو ہے لاکھوں آوازیں ریکارڈ کر لیتا ہے. آپ یہاں شور مچاؤ، لاکھوں لوگ بول رہے ہوں، وہ سارے ریکارڈر سب کی آوازیں ریکارڈ کر لیتا ہے. اب پہچاننے والا کہتا ہے یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں بول رہا ہے. تو آپ کہیں گے یار ایک ریکارڈر نے یہ کروڑوں لاکھوں کی آواز ایک ٹائم میں یہ کیچ کیسے کر لی؟ تو اس پہ تو آپ حیران ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسٹرومنٹ کے را میٹیریل بنائے اور آج اس پہ بنا کے فخر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمات یہ بلین لوگوں کی آواز کو ایک وقت میں کیچ نہیں کر سکتا. آپ جیسے اس پہ پہچان بھی لیتے یہ آواز تو فلاں کی لگ رہی، فلاں کی لگ رہی. تو جس سے خالق نے خود مخلوق بنائی اس کو اپنی مخلوق کی آواز کی پہچان نہیں ہوگی. وہ کسی بھی کونے خدرے سے وہ یا رب کہہ کے پکارے گا تو کہے گا اوہ یہ تو میرا فلاں بندہ ہے جو فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا بیٹا جو بول رہا ہے، او یہ فلاں بندہ جو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، یہ دنیا کی چھوٹی موٹی انسٹرومنٹ سے بھی آپ اندازہ کرنا چاہیں تو آپ کو کسی نہ کسی طرح بلا تمثیل آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ خدا کیسا ہوگا.
اس لیے آپ کا یہ کہنا یہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے خدا کو خدائی کرنے دیں اور بندہ بندگی کرے، اس لیے کہ خدا کی خدائی کو آپ پہنچ نہیں سکتے۔ اگر یہ آپ کی سمجھ میں آ جاتی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلین اور ٹریلین لوگوں کو ایک دوسرے میں کیسے دیکھتا ہے، ان کے ایک عمل کو کیسے دیکھتا ہے اور کیسے سنتا ہے، کیسے ان کی آوازیں پہچانتا ہے، اگر آپ کے دماغی اس بات سمجھ میں آ جاتی، آپ پھر بندے نہ ہوتے، آپ بندے نہ ہوتے، آپ مخلوق نہ ہوتے، آپ تو خود خالق ہوتے، آپ تو خود ہی خدا ہوتے پھر۔ لیکن خدا ایک ہی ہے۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین کے اندر جس آسمان زمین میں دو الہ ہو، ایک الہ اصل کے علاوہ ایک اور الہ ہو جاتا تو فساد پیدا ہو جاتا دنیا میں۔ تو الہ ایک ہی ہے، آپ بندے ہیں، تو لہٰذا یہ بندگی ہے، یہ بندگی ہی عجز کا نام ہے۔ تو یہ عجز ہی تو ظاہر کر رہا ہے اس بات کو کہ تو بندہ ہے، تو خدا کی خدائی اور اس کے عمل کو نہیں پہچان سکتا۔ آج وائٹ ہاؤس یا امریکہ میں بیٹھے ہم، وائٹ ہاؤس سے باہر والا شخص وائٹ ہاؤس کے اندر کے بارے میں تصور نہیں باندھ سکتا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ وقت کا پریزیڈنٹ کس طریقے سے احکام جاری کرتا ہے، کس طریقے، جب تک کہ خود اس کو ظاہر نہ کر دے کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ اور وہاں بادشاہوں کے بادشاہ کی خدائی، جس خدائی کے سامنے ساری آسمان و زمین کی بادشاہیوں کی جو ہے زبانیں گنگ ہیں، بول نہیں سکتے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کسی کے مجال نہیں جو بول سکے گا، جس کو اجازت دے گا وہ بولے گا، اس کی شان تو یہ ہے۔ اس لیے یہ سوال کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں ہر ایک کو دیکھے، خدا نخواستہ خود اللہ میاں کو اتنی فرصت کہ سب کو دیکھے، فرصت کی بات نہیں، اللہ کا کام ہی یہی ہے، اللہ کا کام ہی یہی ہے خدائی کرنا۔ اور خدائی کا مطلب یہ ہے کہ جو مخلوق آج باس جو ہے وہ سارے ورکروں کو کیمرے میں بیٹھ کے واچ کرتا ہے، ایک کیمرے کی سکرین کے اندر جو ہے آپ کو پوری آپ کی فرم اور پوری آپ کی جو وہ کمپنی نظر آ رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب مخلوق پیدا کی، ان کو احکامات دیے، ان کو ذمہ داریاں سونپی، آسمان و زمین کے کائنات کے سارے خزانے بانٹے، تو اللہ کا کام ہی ہے کہ دیکھ رہا ہے بھائی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے، کل یومن ہوا فی شان، اللہ ہر وقت ایک الگ شان میں ہے، کبھی حاکمانہ شان ہے، کبھی جو ہے وہ حکیمانہ شان ہے، کبھی جو ہے جلال کی شان ہے، کبھی جمال کی شان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، کل یومن، ہر دن میں اللہ نئی شان اور رنگ کے ساتھ آتا ہے، کہیں رحیمیت ہے، کہیں رحمانیت ہے، کہیں قہریت، کہیں جباریت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ ہے بھائی، اس اللہ کے بارے میں آپ یہ سوال کر کے بے ادبی کر رہے ہیں، غستاخی کر رہے ہیں۔ اگر آپ مومن مسلمان ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اسلام کی روح کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ یہ سوال صحابہ اکرام کو کبھی پیش نہیں آیا، جو سب سے زیادہ عاقل اور افہم تھے، سب سے زیادہ عالم تھے، ان کو یہ سوال پیش نہیں آیا۔ اگر ان کو پیش آتا یہ سوال اور اپنے اس نبی سے پوچھتے جو نبی جو خدا کو دیکھ کے آیا تھا، تو پھر بھی کامن سینس تھا کہ یار واقعی سوال بنتا ہے بھائی، ایسے نبی سے پوچھا جو نبی آخر الزماں خود اللہ سے بات کر کے آیا، اللہ کو دیکھ کے آیا ہے، اس سے پوچھے کہ اللہ میاں کیسے کرتے ہیں یہ، اللہ میاں ساری دنیا کو کیسے فوکس کر لیتے ہیں، کیسے سب کی سن لیتے ہیں، تو وہ صحابہ سوال کرتے تو عقل میں آتی بات کہ ہاں یار پھر بھی سینسیبل ہے۔ لیکن تیرا میرا آج کے زمانے کے انسان کا سوال کرنا یہ تو حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ ایک طرح کی بغاوت ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ اللہ میاں کو کوئی اور کام ہی نہیں۔ اس لیے یہ سوال جو ہے وہ گستاخانہ سوال ہے، اس لیے، اور یہ پیدا اس لیے ہوتا ہے ہم نفس و شیطان کے بندے بن کے بندگی اللہ کی بندگی سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن صحیح حقیقت میں سچے بندے بن گئے تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔